تقدیر کی اہمیت اسلامی عقائد میں کتنی ہے بتاتے ہوئے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا، تین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کچھ قبول نہیں کرے گا، نہ نفل نہ فرض، نہ نفل عبادت قبول ہوگی اور نہ فرض عبادت قبول ہوگی۔ تینوں لوگ کون ہیں؟ عاقن، ایسا شخص جو ماں باپ کے ساتھ میں رشتہ توڑ کے بدسلوکی کرتا ہے، ومنان، ایسا آدمی کہ جب بھی احسان کرتا ہے احسان جتاتا ہے، منان، ومکذب بالقدر، اور تیسرا وہ شخص ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، تقدیر کو جھٹلاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے اپنی کتاب الکبیر میں ذکر کیا ہے، المعجم الکبیر میں حدیث موجود ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو نہ اس کے فرض قبول ہیں اور نہ اس کے نفل قبول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں بتا دیا تھا کہ بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان گھرانے میں ہوں گے لیکن وہ تقدیر کا انکار کریں گے۔ آپ نے فرمایا سیکون فی امتی اقوام یکذبون بالقدر، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آنے والے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور یہ فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوری بعد شروع ہو گیا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور صحابہ ابھی باقی تھے، لیکن صحابہ کی موجودگی ہی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا۔ ابھی بہت لمبا زمانہ نہیں گیا تھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یحییٰ ابن یعمر کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، کہا فقلت ابا عبد الرحمن، کہا اے ابو عبد الرحمن، انہ قد ظہر قبلنا ناس، ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، ویتقفرون العلم، اور علم کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، وذکر من شأنہم، اور انہوں نے اور بھی خوبیاں ان کی بیان کی، لیکن یہ بتایا وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَلَّا قَدَرْ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقدیر وقدیر کچھ ہوتی نہیں ہے، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اور معاملات یوں ہی ہو جاتے ہیں، ان کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ پہلے سے نہیں جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ چیزیں بس یوں ہی ہو جاتی ہیں۔ قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو کہو، ان کو بتاؤ، انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میرا ان سے تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، یعنی میں ان سے بیزار ہوں، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اس ذات کی قسم جس کی قسم عبداللہ ابن عمر کھاتا ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ، اگر ان میں سے کسی شخص کے پاس جو تقدیر کا انکار کرتا ہو، اس کے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لانے والا بن جائے۔